بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مدیحہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ڈے اسپیشل۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی ٹیسٹی سا ملکی ڈیزرٹ ہے۔ اس ڈیزرٹ کو ہم شادی بیاہ اور مختلف تہواروں پر بہت شوق سے بناتے ہیں اور اس کو شوق سے کھایا جاتا ہے۔ آج ہم اسے گھر پر ہی ریسٹورنٹ سٹائل بہت آسان اور سمپل طریقہ سے تیار کریں گے۔ بہت ہی یہ کھانے میں بھی مزے کا ہوتا ہے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک دیگچی میں 2 لیٹر دودھ کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا۔ یہ میرے پاس ½ کپ سوک کیے ہوئے چاول ہیں، وزن میں یہ 100 گرام ہے۔ اس کو میں نے اچھے سے اوور نائٹ سوک کر لیا، بالکل سافٹ سے ہی ہو گئے۔ دودھ جو ہے وہ ہمارا اچھے سے بوائل ہو گیا۔ ایک دفعہ اس میں چمچ چلائیں گے اور اس کو مزید 5 سے 6 ابال آنے تک کے لیے ابلنے دیں گے۔ تو اچھے سے یہ بوائل ہو گیا۔ 5 سے 6 عدد اس میں سبز الائچی شامل کریں گے۔ ہلکا سا اسے اور بوائل کریں گے۔ اب ہم اس میں سوک کیا ہوا چاول شامل کر دیں گے۔ چاول آپ اس میں کوئی بھی شامل کر سکتے ہیں، ٹوٹا ہو، ثابت ہو، کوئی بھی جو بھی آپ کے پاس گھر میں موجود ہو، لیکن کوشش کیجئے گا چاول اسمیل والے نہ ہوں، پھر جو ہے نا ہمارا سارا ڈیزرٹ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا۔ تو چاول کو شامل کر کے اسے ہلائیں گے اور اسے 10 سے 5 منٹ کے لیے لو فلیم پہ کور کر کے پکنے دیں گے۔ میں اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ تو ماشاءاللہ سے جو چاول ہے اسے پکتے ہوئے تقریباً 5 سے 6 منٹ ہو گئے۔ تو چمچ چلاتے ہوئے میں نے اس کو ایک دفعہ سے پھر سیٹ کر دیا۔ تو یہ دیکھیں ہلکا سا جو چاول ہے وہ ہمارا پک چکا ہے۔ مزید اسے کور کر کے اور اچھے سے پکا لیں گے یہاں تک کہ جو چاول ہے وہ ہمارے اچھے سے دودھ کے ساتھ پک کر بوائل ہو جائے۔ ایسا آج اس ڈیزرٹ میں ہم کیا شامل کریں گے جس سے اس کا کلر بہت پیارا آئے۔ تو یہاں پہ میں نے 100 گرام شوگر شامل کر دی۔ مکس کریں گے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں شوگر شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا آپ اس کو وداؤٹ شوگر بھی بنا سکتے ہیں، اس کے ٹیسٹ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت ہی یہ مزے کا تیار ہوگا۔ تو یہاں پہ میں پین میں 3 ٹیبل اسپون شوگر ڈال کر اسے اچھے سے میلٹ کر لوں گی۔ اس پروسیجر کو ہم لو فلیم پہ ہی کریں گے تاکہ شوگر اچھے سے جلے نہ۔ یہاں میں ساتھ ساتھ اس کو کھیر کو بھی ہلاتے جا رہی ہوں تاکہ جلے نہ۔ تو شوگر اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے۔ اب میں اسے چمچ چلاتے ہوئے تیار کر لوں گی۔ 5 سے 6 منٹ میں اسے شوگر کو اچھے سے میلٹ کر لیں گے چمچ چلاتے ہوئے۔ یہاں پہ جو ہے وہ کھیر ہماری اچھے سے تیار ہو رہی ہے، پک چکی ہے۔ 8 سے 10 منٹ میں نے میڈیم فلیم پہ چمچ اسی طرح چلاتے ہوئے اچھے سے کھیر کو پکایا۔ تو جو چاول تھا وہ ہمارا یہ دیکھیں کس طرح اچھے سے اس میں گھل مل گیا۔ کوئی اس میں نے اس کو نئی چیز وغیرہ یوز کر کے میش کیا، ایسے جب اس کو میں نے اچھے سے پکایا تو چاول خود ہی اس طرح میش ہو گئے۔ تو یہ یہاں پہ ہمارا کیرمل تیار ہے۔ اب ہم اسے ہلکا سا ٹھنڈا کر کے کھیر والے دیگچی میں ڈال دیں گے۔ اب اسے مکس کریں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر تیار ہوا ہے۔ مزید اسے ہم اچھے سے پکائیں گے میڈیم فلیم پہ اسی طرح چمچ چلاتے ہوئے یہاں تک کہ جو ہماری کھیر ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے۔ تو اس میں ماشاءاللہ سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ یہ تھوڑے سے میرے پاس ڈرائی فروٹس تھے وہ شامل کر دوں گی۔ کھیر کو میں مزید اور چمچ چلاتے ہوئے کوک کر لوں گی۔
تقریباً میں نے اسے اور مزید 5 سے 6 منٹ اسی طرح کوک کر لیا۔ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جو کھیر ہے وہ ہماری اچھے سے تیار ہو گئی۔ کتنا پیارا سا اس کا کلر آیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، یہ آپ کی طرف سے محبت اور پیار ہوتا ہے۔ تو ببلز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے، تو یہ کنفرم ہے کہ جو کھیر ہے وہ ہماری اچھے سے تیار ہو گئی اور اس نے اپنی ایجز چھوڑنا شروع کر دی۔ ٹھنڈا کر لیا، اسے الگ سے ایک برتن میں نکال لیا۔ تھینکس فار واچنگ۔ آپ اس ریسپی کو بنائیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو آج یہ شاہی کھیر کیسی لگی، ریسپی میری کیسی لگی۔ آپ اسے اپنے بچوں کو بنا کر دیں، گھر میں اگر بڑے بزرگ ہیں انہیں بنا کر کھلائیں اور ان کی دعائیں حاصل کریں۔ یہ سب کی ہی فیورٹ ہوتی ہے۔ ویسے تو آج کل ہم بہت زیادہ ڈیزرٹ کھاتے ہیں، لیکن اسے ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔